السلام علیکم، میرا نام ہے محمد بن کامران اور آج میں اپنے دادا ابو بشیر احمد رشیدی کا انٹرویو کروں گا۔ آج کیا کہتے ہیں، آپ نے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے میرے دادا ابو کا چینل رشیدی 29 کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ آپ جو ویڈیو آئے آپ نے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ اب آپ کا آج کا انٹرویو شروع کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے اب آپ کا پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ بیٹا میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا، اور انڈیا کے اس وقت کا جو بعد میں مجھے نہیں پتہ، میں تو تقسیم ہند سے تقریباً کوئی میرا 1.5-2 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس وقت تو مجھے ہوش نہیں تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ مطلب کب ادھر تقسیم ہوئی ہند کی۔ تو گاؤں کا نام بعد میں جو میری ماما نے اور میرے دوسرے عزیزوں نے بتایا، اس کا نام بتا رہے تھے فیروز پور۔ فیروز پور ایک تو شہر کو بتاتے ہیں ادھر انڈیا میں، لیکن وہ فیروز پور گاؤں کا نام تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ریاست پٹیالہ میں تحصیل اس کی بتا رہے تھے بسی، تو وہاں میں پیدا ہوا۔ اور تاریخ؟ تاریخ اس وقت چونکہ زیادہ تعلیم کا اتنا رواج نہیں تھا، اور اگر لکھا بھی ماما میری اتنی پڑھی نہیں تھی، تو اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو میرے بابا کو پتہ تھا، لیکن وہ پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے وہ وفات پا گئے تھے، اس لیے تاریخ کا نہیں پتہ ایگزیکٹ کا۔ لیکن اب جو بعد میں اسکول میں جو لکھی گئی یا مختلف کاغذات میں جو ڈاکومنٹ میں لکھی ہے، وہ 15 جنوری 1940 وہ لکھی ہے۔ جی، آپ نے ہوش سنبھالنے پر اپنے والدین بزرگوں کو کب پہچاننا شروع کیا تھا؟ بیٹا میں اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت تو میں چھوٹا تھا جب پاکستان بنا، تو تقریباً مجھے مطلب وہاں کے معمولی سا پتہ ہے اپنے گھر کا، 2-2.5 سال کا ہوں گا، اتنا مجھے میرا اندازہ، یا میری جو ماما نے مجھے بتایا بعد میں، تو اندازاً اتنے سال کا ہوں گا۔ تو اس وقت صرف مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمارا ایک مکان ہوا کرتا تھا ہمارے ساتھ ہی، مکان ہمارا نیا بنا تھا، اور ساتھ ہی ہمارے نانا جان کا گھر تھا، بس اتنا کچھ یاد ہے، باقی کا نہیں مجھے ہوش۔ اور پھر جب انقلاب یعنی ہندوستان کی تقسیم ہوئی، ادھر پاکستان بن گیا، تو پاکستان میں کیسے آئے یہ مجھے کوئی اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، صرف اتنا ہوش ہے کہ ایک گاڑی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے، گاڑی یعنی ریل گاڑی، اس کے اوپر اس کی چھتوں پر بیٹھ کر، بہت وہ بھری ہوئی تھی، یہ نیچے تو مطلب جگہ نہیں تھی، تو اوپر لوگوں نے سامان بھی رکھا تھا چھت پر میرے ریل کے ڈبے پر، تو اس کے اوپر ہمارے یہ پتہ نہیں کہ اس وقت کون کون ساتھ تھا۔ ماما تو ظاہر ہے کہ ماما تو مطلب میں ان کا بہت لاڈلا تھا، ظاہر ہے کہ میں اکیلی اولاد تھا اپنی باپ کی ماں کی، تو وہ میرے ساتھ تھی، اتنا مجھے بس یاد ہے۔ تو پھر جب ہم ادھر پاکستان میں آئے، تو پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں ٹھہرے، کیا ہوا، کہاں کہاں گئے، کس طرف گھر ملا، کیسے ملا، تو معمولی سا ہوش ہے کہ جب یعنی واقعہ اس وقت کا یاد ہے کہ جب ہم وہ گاڑی سے اتر رہے تھے نا، تو وہ رسوں کے ساتھ وہ سامان وغیرہ باندھا ہوا تھا، تو وہ رسے کو پکڑ کر میری ماما جب اترنے لگی، رسے کو ہاتھ پکڑا تو کسی نے پلی طرف سے وہ رسہ کھول دیا، تو وہ میری ماما پھر نا نیچے گر پڑی، تو وہ ماما کو کافی چوٹیں آئیں، تو میں ان کو ایسے سہارا دے رہا تھا، بس یہ اتنا مجھے یاد ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم کہاں گئے یہ مجھے کچھ نہیں، ہوش نہیں ہے، مطلب اتنا اچھا مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا جی، اب جی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟
ابتدائی تعلیم تو مجھے اتنا یاد ہے کہ یعنی وہی اس وقت کی بات ہے جب میں نے کچھ تھوڑا سا ہوش سنبھالا تھا، تو میری ماما، میرے نانا، میرے ماموں، یہ سارے لوگ اکٹھے ہم ملتان کے کسی دور دراز کا ایک کوٹھی نما ایک مکان تھا جس میں اور لوگ بھی رہتے تھے، ہم بھی ایک کمرے میں سارے لوگ رہتے تھے اس کے. تو وہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے یعنی ساتھ ہی دوسرا گاؤں تھا ایک، اس میں وہ یعنی سپارہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک نے سپارے سے شروع کیا. تو اس وقت وہاں مجھے ایک مسجد کے امام کے پاس بھیجا گیا تھا کہ آپ یہاں سے اپنی ابتدائی دینی تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن وہ تعلیم کچھ تھوڑا عرصہ ہی رہی. یہ مجھے اتنا علم نہیں کہ کتنا عرصہ رہی، لیکن ابھی میں چھوٹا ہی تھا تو وہاں سے تعلیم حاصل کی. اچھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے میرے بابا کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے. تو اس کے بعد ماما میری اپنے نانا اور ماموں کے ساتھ رہتی تھی. تو میرے بابا نے نانا نے پھر میری ماما کی وہ دوسری شادی جسے وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں کہا کہ نہیں یہ میرا حکم ہے، تو شادی کر دی. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو اس کے بعد میں تھوڑا عرصہ بعد ہی میں وہاں سے اپنے چچا جو کہ واربٹن میں رہتے تھے، ماموں بھی بعد میں ماموں بھی وہاں آ گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تو ان کے پاس میں آ گیا. تو وہاں میں نے 1952 میں، جو کہ میرا تعلیمی ریکارڈ بتا رہا ہے، 1952 میں میں نے پہلی جماعت میں نے داخلہ کیا. اور اسکول کا نام تھا، اب تو اسکول وہاں نہیں رہا، یا اس جگہ میرا خیال لڑکیوں کا کوئی اسکول بن گیا یا کچھ اور ہو گیا. تو واربٹن میں اس کا نام تھا ڈی بی پرائمری اسکول واربٹن. ایک اسکول ہوا کرتا تھا، تو ماشاءاللہ بہت سارے نجی اسکول بھی بن گئے ہیں. تو اس وقت ایک پرائمری اسکول ہوتا تھا، ایک اسٹیشن کے ساتھ ہی وہاں ہائی اسکول جو ابھی ماشاءاللہ قائم ہے. تو وہاں ایسے میں ڈی بی پرائمری اسکول میں نے پہلی کلاس 1952 سے میں نے شروع کی. اب جی آپ اپنی والدہ محترمہ سے کب علیحدہ اور کب اور کیوں علیحدہ ہوئے؟ یہ بڑی بیٹا دردناک کہانی ہے کہ مطلب اس وقت میری عمر کو تقریباً 4 سال سی ہوئی تھی، میں 4 سال کا بچہ تھا. تو وہاں جب میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہت پیار تھا. والدہ بھی مجھے بہت ہی پیار کرتی تھی. ایک لمحہ کے لیے بھی وہ مجھے اپنی آنکھوں سے علیحدہ آنکھوں کے سامنے سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی. لیکن بدقسمتی سے وہاں مجھے ایک حافظ صاحب جو کہ نابینا تھے، ان کے پاس دینی تعلیم یعنی قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دیا. تو وہ چونکہ یہاں دنیا میں نہیں رہے، اس لیے میں ان کے لیے کچھ ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. تو بس ان کی جو طریقہ تھا نا پڑھائی کا، صرف میں اکیلا ہی تھا. لوگ ان کے پاس اپنے بچوں کو نہیں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ وہ تشدد بھی کرتا تھا پڑھاتے وقت. تو ظاہر ہے کہ میں اکیلا، تو مجھ پر بھی میرا بھی یہی حال تھا، تو میں وہ برداشت نہیں کر سکا. اور یعنی میں نے اپنی ماما سے کہنا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا. تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ مجھے اس دوران پتہ چل گیا کہ میرے ماموں، چھوٹے ماموں بڑے بھی تین، ماشاءاللہ میرے 3 ماموں تھے. ایک کا نام یوسف تھا، محمد یوسف، ایک کا نام عبداللہ،
اور سب سے چھوٹے کا نام رحمت اللہ میری عمر سے تقریباً 4 سال تھوڑے سے بڑے سے، لیکن میں ان کے ساتھ ہی اکثر جب وہاں ملتان میں جہاں رہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو وہ اکثر وہ آنے جانے لگے، تو مجھے اور میری ماما بھی ایک دو دفعہ ان کو ملنے کے لیے واربٹن میں آیا کرتی تھی، تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میرے صرف ماما ہی نہیں اور بھی لوگ ہیں جو مطلب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں ان کا ہی زیادہ لگتا ہوں۔ تو یہاں تو میری ماما ہیں، لیکن جب بھی ماما کو کبھی چھوڑنے کا میرے دل میں خیال آتا تو میں لڑ جاتا کہ نہیں میں ماما کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جب ادھر وہ جس کا تشدد کا ذکر کیا جب وہ مجھے خیال آتا تو میں کہتا تھا کہ نہیں میں تو نہیں ادھر نہیں میں، اور دوسرے ان لوگوں کا میرے ساتھ ویسے بھی سلوک کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ بھی اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو بس ایسے ہی میں پھر میں ایک قسم کا زبردستی اپنی ماما کے پاس روتے روتے میں نے ان کو چھوڑا، اور ماما بھی رو رہی تھی میں بھی رو رہا تھا، ماموں میرے چھوٹے ماموں آئے تو مجھے پھر لے گئے، تو میں بس کافی دیر تک میں اپنی ماما کو یاد کر کے ہمیشہ اکیلے میں بھی رویا کرتا تھا، تو ماما بھی میری رویا کرتی تھی، تو ایسے بس مجھے ان حالات میں مجھے چھوڑنا پڑا اپنی ماما کو۔ آپ نے اسکول کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں واربٹن میں آ کے مجھے اسکول 1952 میں اسکول میں داخل کرا دیا گیا جس کا نام تھا ڈی بی پرائمری اسکول واربٹن۔ الحمدللہ میں نے وہاں پہلی سے 5ویں تک اس کو پرائمری کہتے تھے، تو پہلی سے 5ویں تک اس میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد یعنی وہ ریلوے لائن کے ایک پرائمری اسکول ادھر الٹے ہاتھ ہوتا تھا، اور جو ہائی اسکول تھا اس کا نام تھا ڈی بی پرائمری اسکول، ڈی بی ہائی اسکول واربٹن، جو بعد میں ڈی سی ہائی اسکول واربٹن بنا، لیکن پھر بعد میں جو اور اب بھی اس کا یہ نام ہے گورنمنٹ ہائی اسکول واربٹن۔ تو وہاں 1957 میں یا 56 میں چھٹی جماعت میں وہاں داخل ہوا، اور پھر میٹرک میں نے وہیں سے حاصل کیا، اور الحمدللہ اس دوران مڈل میں نے یعنی پڑھائی میں الحمدللہ میں ٹھیک ہی تھا، یعنی ادھر پرائمری میں بھی وظیفہ کے لیے ہم 5-6 لوگ گئے تھے جن میں بھی تھا، ایسے ہی ادھر بھی جو یعنی مڈل میں 8ویں جماعت میں نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا، تو یہ مجھے 1958 کا غالباً زمانہ تھا جب میں نے مڈل کیا، اور اس کے بعد پھر 61 میں میں نے میٹرک وہیں سے پاس کیا۔ اسکول کی تعلیم میں کلاس میں آپ کیسے تھے؟ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ وہ ہمیں اس وقت یعنی میں اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا، چچا اب وہ دنیا میں نہیں رہے، چچا بھی اور خالہ بھی تھی، میری سگی خالہ کا سگا چاچا ان کے پاس ہی رہتا تھا، وہ بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو کوئی پڑھانے والا تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مجھ پر کرم کیا کہ میں شروع سے ہی تعلیم میں اچھا تھا، یعنی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پرائمری میں بھی اس وقت اس زمانے میں وظیفہ کے امتحان کے لیے چند جو شائننگ لڑکے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو بھیجا کرتے تھے، وہ اس وقت تحصیل تھی ننکانہ صاحب جو اب ضلع ہے وہاں کا واربٹن کا، تو وہاں مجھے یاد ہے کہ وظیفہ کے امتحان کے لیے بھیجا گیا، تو وظیفہ میں بھی میرا وظیفہ لگ گیا، لیکن مجھے بعد میں جب بتایا گیا، یہ بعد میں مجھے پتہ چلا، میرے دوستوں کو تو یاد ہے، مجھے بھی اب یاد آ رہا ہے کہ وظیفہ میرا لگ تو گیا، تو اور بھی 3-4 جو دوست تھے وہ جو میرے اسٹوڈنٹ مطلب کلاس فیلو تھے ان کا بھی لگ گیا، لیکن وہ وظیفہ ان کو
5 रुपये मिलता था, 10 रुपये मिलता था सॉरी, और मुझे 5 रुपये मिला। तो उस वक्त 5 रुपये की बहुत बात थी। अब जी आप नहीं अपनी चल- मुलाजमत में के बारे में थोड़ी मुख्तसर सा बताइए। हाँ, फिर ये हुआ, ये बड़ी अजीब बात है, चूँकि ना मैं मामा ना बाबा के पास था, बाबा तो फौत हो गए, मामा मेरी दूसरी जगह थी, मैं उनको किन हालात में छोड़ गया है ये मैं बता चुका हूँ। और मैंने 8वीं 10 बल्कि 10वीं तक भी मैं हमेशा मामा को याद करके रोया ही करता था, और मेरी मामा भी वहाँ वहाँ मुझे याद करके रोया करती थी। और कभी कभार जब मुझे यहाँ से कुछ पैसे मिलते, पैसे भी उस ज़माने में नहीं मिलते थे, आजकल तो पॉकेट मनी सैकड़ों के हिसाब से बच्चों को मिलती है, तो उस ज़माने में पॉकेट मनी का वैसे ही रिवाज नहीं था, वैसे ही गुर्बत थी। तो मैं जब कभी जाया करता था, मुझे मामा को मिलाने ले जाया करते थे, या वो मामा मेरी यहाँ आया करती थी मुझे मिलने, तो इतना बस वो बयान करने के काबिल नहीं है कि इतना मतलब हम मिल के रोया करते थे, एक दूसरे को मिल के इतना खुशी होती थी। तो फिर ये भी होता था कि जब वो मामा ने मतलब जाना या मैंने वहाँ से आना, तो मैं ये समझ लें कि बहुत दिल को मजबूत करके, लेकिन फिर भी रोते हुए आया करता था, जितना मैं मामा को याद करता था। तो फिर ये हुआ कि जब मिडिल में हमारा मिडिल में इम्तिहान हुआ ना, जैसे इसी उस वक्त वो डीसी हाई स्कूल वारबटन था उसका नाम, तो मिडिल का इम्तिहान दिया, बोर्ड का इम्तिहान होता था। तो बोर्ड के इम्तिहान में मैं यानी मेरी ये हालत हुआ करती थी कि मैं इम्तिहान देते वक्त मैं कहता था कि या अल्लाह, कि मुझे पढ़ने का शुरू से बड़ा शौक़ था, तो मैं सोचा करता था कि मुझे ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। तो मुझे तो ये घर वाले वैसे ही पढ़ाने के यानी अच्छा नहीं समझते, तो लेकिन मुझे तो पढ़ने का शौक़ है। तो वो मैं हैरान रह गया कि जब रिज़ल्ट आया, यानी कोई भी इसकी तो नहीं रखता था कि मैं इम्तिहान में, मिडिल के इम्तिहान में मैं अपने स्कूल में फ़र्स्ट आया, ये मेरा रेवंजी का करियर था। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि उस वक्त यानी मैं फर्स्ट आया तो वजीफ़ा मेरा मंजूर हुआ स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो वजीफ़ा होता था 10 रुपये महीना, 10 रुपये उस वक्त बड़ी बात थी, आज भी मैं कहता हूँ कि 1000 रुपये के बराबर था। तो 1000 या 2000 के बराबर था 10 रुपये, बड़ी बड़ी चीज़ थी। तो मेरे चचा जो मुझे पहले ही वार्निंग दे चुके थे कि भाई अब हमसे आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, हम अपना खर्च नहीं कर सकते, तो आप अपना कोई काम कोई ढूंढ लें। तो मैं सोचा करता था कि बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि वो वहाँ वारबटन मंडी में, गल्ला मंडी में आड़ती लोग चावलों गंदम का कपास का काम करते थे, तो उनके पास जाके कुमुर्शी वगैरह का काम सीख लो किसी से, तो उनके पास नौकरी कर लेना। तो मैं बड़ा परेशान हुआ करता था कि या अल्लाह, कि मुझे तो पढ़ने का शौक़ है, मैं तो कॉलेज तक जाना चाहता हूँ, लेकिन वो उन्होंने जब वार्निंग दी तो मैं ये अल्लाह ताला की ये ख़ास करम था मेरे लिए, मदद थी कि मेरा वजीफ़ा वहाँ मंजूर हो गया। तो मैं अपना खर्च जो महीने का, फ़ीस बहुत कम हुआ करती थी, नॉमिनल सी हुआ थी, यानी 1 रुपया भी, रुपये से भी कम हुआ करती थी एक महीने की फ़ीस। किताबों की इतनी नहीं, इतनी आजकल ये महंगी की किताबें, बहुत थोड़ी सी किताबें हुआ करती थी। तो ऐसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि 61 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। तो अब जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया, मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, तो फिर उस वक्त फ़िक्र ये था, मैं बड़ा सोचा करता था कि या अल्लाह, तू पालने वाला, तो रिज़्क़ देने वाला है, पालने वाला है, तूने मुझे पैदा किया, तो मुझे तो पढ़ने का शौक़ है। तो अब लेकिन ये लोग तो नहीं, ये तो मुझे यहाँ तक भी पता नहीं, मैं वजीफ़े पे चलता रहा हूँ। तो अल्लाह
تعالیٰ نے پھر میرا سبب بنا دیا کہ وظیفہ منظور ہو گیا اور میں 2 سال وہ وظیفے سے اپنا خرچہ وغیرہ چلاتا رہا. اس کے بعد 61 میں جب وہاں سے فارغ ہوا تو ظاہر ہے کہ اس وقت مجھے تو میری عمر 17-18 سال کی تھی. تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی کام کروں, کیا کروں. مشقت کے کام بھی کیے میں نے, مزدوری والے کام بھی کیے, بلکہ ایک مزدوری کا یہ تھا کہ اس وقت یہ گاؤں میں اس وقت یہ نا یہ بجلی وغیرہ کے کھمبے وغیرہ لگا رہے تھے, کھمبے وغیرہ لگا کے گاؤں تک بجلی پہنچا رہے تھے. بجلی نئی آنی تھی, ابھی آئی نہیں تھی. تو وہ ہمارے وہاں باہر جہاں وہاں گریڈ اسٹیشن بنا ہوا, اس وقت گریڈ اسٹیشن نہیں تھا, وہاں انہوں نے آ کے نا ایک ٹیم نے کیمپ لگایا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا, تو آج کل جیسے واپڈا یا لیسکو وغیرہ ایسے تھے کہ ان کا کام یہ کہ مطلب کھمبے وغیرہ لگانا تھا جن کے اوپر سے وہ تاریں وغیرہ لگا کے پھر بجلی پہنچانی تھی گاؤں وغیرہ کو, ٹیوب ویل وغیرہ کو. ٹیوب ویل اصل میں لوگوں کو ایک تو گھروں میں بجلی پہنچانے کے لیے, نمبر 2 وہاں جو ٹیوب ویل ہوتے تھے, یہ ایوب خان کا زمانہ تھا, تو وہاں پھر کھمبے وہ جو ٹیم آئی تھی نا, انہوں نے ان کو کہا کہ یار کوئی ہمیں بھی کوئی اپنی مزدوری میں شامل کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں اور میرا ایک دوست, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, وہ فوت ہو گیا, نذیر احمد, تو ہم دونوں کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ جایا کریں, تو ہمارے ساتھ آپ بھی مزدوری کر لیا کریں. تو وہ مزدوری ہم جایا کرتے دور دور علاقوں میں. انہوں نے اپنے ٹرک پر پوری لیبر کو لے جانا, پوری ٹیم کو, تو وہاں جا کے ہم یعنی ہمیں انہیں باقی لوگ تو بوریاں اٹھاتے تھے سیمنٹ کی, ریت کی, اور اتنا بھاری بھاری وزن کرتے تھے. اور وہ جو ٹاور ہوتے تھے ان کی یعنی وہ پیسز میں ہوتے تھے, تو وہ وہاں ایک جگہ سے ٹرک سے اٹھا کے وہ پھینکا کرتے تھے. تو وہاں ان کے ساتھ ہم نے مزدوری کر لی کہ اس کو ہم ان کو پیسز کو جوڑا کرتے کہ یہ بھی آپ نے اس کو جوڑنا ہے. ہم وہ کھمبے بنایا کرتے تھے. تو میں ہمارا دوست گرمی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, پھر اگلی جگہ جانا, اور پھر ساتھ وہ بولٹ وغیرہ جو ہوتے تھے وہ بھی ساتھ تھے. تو کافی اٹھا کے لے جانا کافی ہمارے لیے کافی وزن ہوتا تھا, 20-25 کلو ان کا وزن ہوتا تھا, نٹ بولٹ. تو ایسے پہلی تنخواہ ہمیں جو ملی وہ 60 روپے مہینے کی. 60 روپے اس زمانے میں بہت تھے, اور اتنا ہم خوش ہوئے. وہ لوگ تو پہلے سے لے رہے تھے, ہم دونوں نئے تھے. وہ 60 روپے ہمارے لیے بہت زیادہ تھے. تو وہ لا کے میں پھر چچا کو دیے, اور چچا کو دیا کرتا تھا. تو ایسے مطلب وہ سلسلہ پھر چلتا رہا, تقریباً ایسے چلتا رہا. پھر اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ میرے ماموں مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے. ماموں, بڑے ماموں محمد یوسف اور چھوٹے ماموں عبداللہ, وہ میرا اتنا خیال رکھتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ بچہ میری ماں کے پاس نہیں رہا, اس کو پیار ماں کا نہیں ملا, تو انہوں نے مجھے وہ ماں کا پیار پھر انہوں نے دیا سارا. تو چچا کی اس وقت اولاد نہیں تھی جب ان کے پاس آیا تھا. تو ان کی اس وقت ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی, اور تو وہ ایسا ہوا کہ وہ مجھ سے وہ جو پہلے والا پیار تھا وہ کنٹینیو نہ کر سکے. تو چنانچہ انہوں نے مطلب میں ان کے پاس بھی, کیونکہ وہ پڑھائی میں بھی میری مدد نہیں اب کر رہے تھے. تو حالانکہ میں ان کو جب وہ مزدوری کرتا تھا تو تنخواہ بھی لا کے ان کو دیتا تھا. تو پھر میرے ماموں نے, بلکہ میٹرک تک بھی جو اس تعلیم میں میرے ماموں میری مدد کیا کرتے تھے کہ وہ مجھے اکثر مطلب اپنے پاس سے کچھ پیسے دیا کرتے تھے تعلیم کے خرچے کے لیے, جو کہ اس میں مڈل 9th اور 10th کلاس کا ذرا تھوڑا سا خرچہ جو بڑھ جاتا ہے, وہ 5 روپے سے پورا نہیں ہوتا تھا. تو وہ میری مدد کیا کرتے تھے, کپڑے وغیرہ یہ وہ. تو اس کے بعد وہ میرے لیے بہت فکر مند تھے کہ اس کو کوئی ڈھنگ کی کوئی نوکری اگر مل جائے
تو خیر وہ کام مکمل ہو چکا تھا کمیونیکیشن کا، ٹرانسمیشن کا سوری، وہ جو لائنیں وغیرہ، تو وہ لیبر بھی واپس جا چکی تھی، ہمیں بھی جواب مل گیا۔ چنانچہ میرے ماموں نے مجھے اپنے ایک دوست کو کہا، جہاں بھی انہیں کو ملتا انہیں کہتا یار ہمارا بھانجا ہے تو اس کے لیے کوئی ملازمت کا ہو جائے۔ تو میرے ماموں نے ان کو کہا تو وہ مجھے، ان کا ایک دوست مجھے لاہور لے گیا، وہ ہے وہ پھٹے باز ہی تھا۔ تو پھر وہ میرے ماموں کا دوست مجھے کہنے لگا جی اس کو میرے پاس بھیج دو، میں وہاں ملازمت دلاؤں گا، ایسا کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ وہاں جا کے گیا میں 4-5 دن، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس نے کیا کیا، وہ مجھے ساتھ وہ لے گیا ہمارے مطلب اپنے نمبر بنانے کے لیے ماموں کا، میں جی سے وہاں ملازمت کوئی نہ کوئی انشاءاللہ دلاؤں گا، لیکن وہ ملازمت تو نہ دلا سکا اس نے مجھے۔ آخر میرا خرچہ بھی مطلب کھانا پینا بھی میں نے ہوتا تھا کھانے کا، تو وہ مجھے اپنے پاس اس کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں تھا، وہ بھی بس ایسے ہی آوارہ ہی تھا۔ تو اس نے مجھے ایک تھانہ، اس کا نام ہے بل کچھ بھی، وہ تھانہ بھی ہے وہاں، اس کا ایک دوست تھا سپاہی، اس کے پاس چھوڑ دیا۔ تو ان کا چونکہ وہ لنگر وغیرہ بنتا، وہیں سے میں نے کھانا کھانا، وہیں ان کی وہ بڑی بڑی منجیاں 4 پاہیاں ہوتی تھیں، ان پر لیٹ رہنا یا ویسے ہی حوالہ گردی کرتے رہنا، تو اپنے بازاروں میں، لاہور کے بازاروں میں۔ تو اس دوران یہ تقریباً کوئی 10-15 دن میں ایسے ہی رہا، کوئی اس کا ملازمت نہ ملنی تھی نہ اس نے لے کے دی۔ تو یہ ہوا کہ میں نے اس دوران یہ کیا کہ جب میں وارپٹن آیا یا وہیں سے، تو میں نے اپلیکیشن جو تھی نا، مطلب اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے، تو ان سے مشورہ کرنا کہ یار کوئی کسی جگہ بتاؤ، میں یہاں لاہور میں بھی آیا ہوں تو ابھی تک کوئی نہیں ملی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ایسے نیشنل بینک میں کر دو، اپلائی کر دو، یونائٹڈ بینک میں کر دو، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں کر دو، ایسے پوسٹ آفس میں کر دو۔ میں نے اپلیکیشن ہاتھ سے، اس کو ٹائپ کا کم ہی رواج ہوتا تھا، ٹائپ ہی نہیں تھی، کمپیوٹر تو آ جایا، ٹائپ بھی بہت مشکل سے کوئی ریئر کیسز میں ملتی تھی۔ تو وہاں پھر میں ہاتھ سے لکھ کے نا سارے جہاں جہاں اس نے مجھے بتایا نا، ایسے ہی کوئی ایڈریس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر مینیجر یونائٹڈ بینک لمیٹڈ لاہور، مینیجر نیشنل بینک لاہور، مینیجر بی بینک لاہور، مینیجر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور، چلو جی، یعنی ایسی اپلیکیشن جو تھی وہ میں بھجواتا رہا۔ تو پھر الحمدللہ پھر ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ میں ابھی لاہور میں وہ پولیس اسٹیشن پہ ہی اس ماموں کے دوست کے پاس جو سپاہی تھا اس کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ تو ایک دن ماموں، میرے بڑے ماموں محمد یوسف اللہ نے جنرل ریسیو کرے، تو وہ آئے، وہ پوچھتے پچھاتے۔ اس وقت موبائل کا تو ٹیلی فون کا بڑا مسئلہ تھا، ٹیلی فون بھی بڑی کسی کے پاس ہوتا تھا، تو بھی آفسز میں تو بڑے امیر لوگ جو تھے نا وہ پی ٹی سی ایل کا رکھتے تھے، پی ٹی سی ایل بہت مشکل سے لگتا تھا۔ تو وہ پوچھتے پچھاتے وہاں سے، تو وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا ایک لیٹر آیا ہے، تو لیٹر میرے لیے لفافہ ایک لے گیا۔ تو لفافہ جب میں نے کھولا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو نیشنل بینک آف پاکستان جو ادارہ ہے اس کی طرف سے مجھے ایک ٹیسٹ کے لیے ایک کال آئی تھی کہ آپ بھی فلاں تاریخ کو فلاں اتنے بجے آپ پہنچے، وہاں آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو میری خوشی کی انتہا رہی، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو وہ پھر میں واپس آ گیا ادھر اپنے گاؤں میں، واپس ماموں کے پاس۔ ان دنوں پھر میں ماموں کے پاس ہی زیادہ رہا کرتا تھا۔ تو اس دوران میں نے یہ ہوا کہ میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ میرے کلاس فیلو تھے اور بعد میں میرے کولیگ بھی رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ملک نور الدین۔ ان سے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کہیں ذکر ہوا تو انہوں نے پوچھا یار کوئی نوکری وغیرہ کا کوئی سلسلہ بنا؟
تو میں نے ان کو بتایا کہ یار میں نے تو فلاں 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 جگہ نے ایسے ایسے درخواست دی ہے، یعنی اس میں میں سمجھتا ہوں میرا کوئی رول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک سبب بنایا تھا۔ تو اس نے بھی، میں نے اس کو بتایا، اس نے لکھ لیا، اس نے بھی وہ اپلیکیشنیں وہاں دے دی۔ تو وہ جب وہ مقررہ تاریخ، جو تاریخ لکھی تھی، اس تاریخ کو جب میں وہاں پہنچا، یہاں یعنی جب پرانا اسٹیٹ بینک کا جہاں اب تو وہ وہاں کورٹس وغیرہ بن گئی ہیں جی پی او کے بیک سائڈ پر، تو وہاں جا کے ہمارا وہ ایگزام ہوا۔ تو وہاں پتہ دیکھا تو ملک نور الدین صاحب بھی وہاں آئے تھے، تو کیونکہ اس زمانے میں فون کا تو رواج ہی نہیں تھا، تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ وہ اچھا ماشاء اللہ آپ کو بھی کال آ گئی ہے۔ اس نے ہاں میں نے اپلائی کر دیا تھا آپ کے کہنے پر، تو مجھے کال آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں ایک بڑا خدشہ تھا اس زمانے میں بھی، آج تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ جو ملازمت ہے وہ سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں، یہ عام تصور یہی تھا۔ تو ہم نے کہا یار ہم نے ہمارا نہ کوئی عزیز اتنا کوئی کسی پوسٹ پر ہے، نہ کوئی ہماری سفارش ہے، رشوت ہم کہاں سے دیں؟ تو یہ تو ایک ایسے خانہ پوری کے لیے ہم نے بلا لیا، ہم نے اپلیکیشن دی ہے، چلو لیکن دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ دے کے پھر ہم گھر آ گئے کہ چلو اگر اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ وہ ہوگا، لیکن وہ اتنی زیادہ کوئی امید نہیں تھی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے تقریباً میرا خیال کوئی، مجھے جتنا یاد ہے، کوئی تقریباً مہینے کے اندر پھر ایک اور کال آ گئی نیشنل بینک کی طرف سے، نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک کال آئی۔ اس وقت تو میں بٹن نہیں تھا، ماموں ادھر وہ جو ماموں کے دوست تھا نا اس کے پاس سے آ گیا تھا، تو وہ کال تھی انٹرویو کی کہ آپ کا جی فلاں تاریخ کو انٹرویو، مجھے اور میرے دوست مرحوم ملک نور الدین ان کو بھی کال آ گئی تھی۔ تو ہم نے اکٹھے پروگرام بنایا، پھر ہم نے بھی سوچا کہ یار یہ انٹرویو تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لکھ تو لیتے ہیں کیونکہ ہم گاؤں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں انگلش میں، جو بڑے شہروں کے جو بچے ہیں وہ تو اسکولوں میں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں وہ انگلش بھی بول لیتے ہوں گے، یہ انگلش میں اب ہم سے پوچھیں گے۔ تو ہاں جو ٹیسٹ تھا نا، ٹیسٹ دے ہم بڑے بہت ہی پر امید، کیونکہ ہم دونوں شائننگ لڑکوں میں سے تھے۔ جب وہ ہم نے 9th اور 10th کا یہاں کیا، اس میں جو ٹاپ کلاس کے جو 5-6 دوستوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے کلاس فیلو، وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ لسٹ میں تھے، تو وہ ہمیں اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ ہم امتحان میں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، امتحان میں الحمدللہ پاس ہو۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ جب انٹرویو کے لیے آئے نا، تو انٹرویو میں ہی ہمارا تصور یہی تھا کہ یہ انٹرویو خانہ پوری، انہوں نے جو بندے رکھنے ہیں اپنے انہوں نے بندے پہلے ہی وہ رکھ لیے ہوں گے، کر لیے ہوں گے، یہ خانہ پوری ہے، تو ہمیں کس نے رکھنا ہے؟ تو انٹرویو ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا رزلٹ آج ہی سن کے جانا۔ انٹرویو کا بھی یہ ہے کہ جو میرے دوست نے ملک نور الدین، انہوں نے انفارمیشن دی، مجھے تو یہ اتنا یاد ہی رہا تھا، جو بعد میں مجھے بتایا گیا، اس نے کہا جی مختلف اوقات میں 3000 لوگوں کا یہ ٹیسٹ ہوا تھا، 3000 میں سے کوئی تقریباً مطلب 200-250 اتنے انہوں نے کوالیفائی کیا، تو ان میں ہمارا نام تھا جب ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے بندے رکھنے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے رکھ لینے ہیں، یہ تو روٹین میٹر ہے ان کا کہ ٹھیک ہے جی انٹرویو ہے خانہ پوری۔ لیکن وہ اچھا ہم اس دوران کہ جی انہوں نے کہا رزلٹ اپنا سن کے جانا اتنے بجے ہم کہا انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی، وہیں ہم نے ایک وہ ریڑھی والے سے وہاں نان چنے میرا خیال اس وقت تھے، اس وقت سے ہی چل رہے ہیں، تو وہاں میں نے ناشتہ کیا، ناشتہ نہیں کر کے ایسی گھر سے خوشی میں کہ چلو جی انٹرویو دینے جانا ہے۔ تو جب وہاں سے کر کے آئے نا، تو ہم واپس آئے تو پتہ چلا جی انہوں نے تو بول بھی دیا، رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا، تو سب ہم ادھر کھانا ناشتہ ہی کرتے رہے۔ تو ہمارے ساتھ اور بھی کوئی 10-15 لوگ اور بھی تھے، وہ بھی نہ سن سکے، کہنے لگے جی ایک دفعہ آپ رزلٹ دوبارہ کر دیں۔
اچھا وہ انہوں نے چونکہ کام اس زمانے میں بینکوں میں بہت زیادہ وہ کرتا تھا جو بعد میں ہمیں معلوم ہوا، تو انہوں نے جلدی جلدی سے نام بول دیے. اچھا میں مطلب جب پتہ نہیں میرا نام آیا نہیں آیا، میں اپنے دوست سے پوچھتا رہا ہوں کہ یار میرا نام آیا کہ نہیں. اس نے کہا یار مجھے خود نہیں پتہ کہ آیا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے جناب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، لیکن دوبارہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کیا ہو گیا. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور ہو. اس نے کہا یار لگتا ہے کہ ہمارا نام ہے، تو چلو ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا. تو ہم واپس چلے گئے، واربٹن چلے گئے. تو واربٹن الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. میں اس کا احسان نہیں دے سکتا، میں اس قابل نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مطلب میرا روزگار کا سلسلہ بنایا، مجھے اتنا دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. میں تو اس یعنی غربت غریب تھے، غربت کا زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھ پر بہت ہی کرم کیا، بہت ہی اس کا خاص کرم ہے. تو میرے چند دنوں بعد ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گئے، مجھے بھی آ گیا اور میرے دوست کو بھی آ گیا. میری پہلی اپوائنٹمنٹ نیشنل بینک آف پاکستان سول لائن برانچ شیخوپورہ میں ہوئی، اور اس کی نیشنل بینک آف پاکستان سیالکوٹ سٹی میں ہوئی. تو ہم دونوں بڑے خوش، گھر والوں کو بتایا، گھر والے بڑے خوش. تو محترم ناظرین، یہ ہمارا چھوٹا سا انٹرویو تھا. تو ہم اپنی پوری باتیں نہیں بتا سکے، کچھ کافی ساری چیزیں رہیں گی، یہ مختصر تھا. تو اب آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کریں. رشیدی 29 RASHEEDI 29 یہ اکٹھا ہے چھوٹے لفظوں میں، یہ چینل کا نام ہے. اور اس کو آپ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل ہے، بیل کی آئیکن ہے، اس کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بعد میں بھی آتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ابھی تو نہیں، ابھی تو وہ چھوٹی چھوٹی کلپ وغیرہ دیے ہوئے ہیں میں نے ویڈیو کے. تو انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو آئندہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ سب بھائیوں دوستوں کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.